اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث مبارکہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی امامۃ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رجلا سأل، کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمانو، ایمان کیا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، ان سرت کا حسناتو کا، اگر تمہیں اپنی نیکی اچھی لگے، وساعت کا سیئاتو کا، اور تمہاری بدی تمہیں بری لگے، فأنت مومن، تو تم مومن ہو۔ قال یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فمل اسم، گناہ کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اذا حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے، شیء فدعہ، تو اس چیز کو چھوڑ دو، کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا کہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی پرکھ جو ہے یہ رکھ دی۔ اس حدیث کا مفہوم، ایک سچا مومن یہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا دقیق اور نازک ایمانی قوت اور احساس ہوتا ہے جو طاعات کو بروئے کار لانے پر طبیعت میں خوشی اور انشراح کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ طاعت اسے اس کے رب تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے برعکس نافرمانی اور برائیوں کے ارتکاب پر اس کی طبیعت میں انقباض اور تنگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نافرمانی اسے اس کے رب سے دور کر دیتی ہے، بلکہ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو اس کے اندر حص ہے، اس کے اندر نیکی کا استقرار ہو جاتا ہے، یا نیکی اندر جڑ پکڑ جاتی ہے اور اس پر مطمئن اور اس کی طرف مائل رہتا ہے، اور جب اس میں گناہ کا گزر ہوتا ہے تو بے چین ہو کر اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ بڑی وضاحت اور کھلے الفاظ کے ساتھ اس کی تشریح کرتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے بارے میں پوچھنے والے کو یہ فرما کر جواب دیتے ہیں کہ ایمان میں سچا اور کامل وہ مومن ہے جو کوئی نیکی کر کے اس قدر مسرور ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنی جد و جہد مزید تیز کر دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے کوئی بدی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اسے اس قدر بری لگتی ہے کہ اس کے اندر توبہ، پشیمانی اور اللہ کی طرف توجہ کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سائل کے دوسرے سوال یعنی گناہ کی علامت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہ نفس کے اندر خلجان پیدا کر دیتا ہے، نفس اس کی وجہ سے تنگی محسوس کرتا ہے اور اسی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذکورہ گناہ سے پیچھا چھڑاتے ہوئے اس سے دور ہو جائے تاکہ امن و اطمینان کی زندگی گزار سکے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس اور انسان نفس کی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اسے ہموار کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی وَتَقْوَاهَا، اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ بلد آیت نمبر 10، اور دونوں نمایاں راستے اسے ہم نے دکھا دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ دہر آیت نمبر 3، ہم نے اسے راستہ دکھایا خواہ شکر کرنے والا یا کفر کرنے والا ہو۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جب ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، اور ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، ذَكَرُوا اللَّهَ، او ظلموا، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذَكَرُوا اللَّهَ، اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ،
اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اڑے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن بندہ اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے کہ گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور اسے اپنے اوپر اس پہاڑ کے گر جانے کا خطرہ ہے، جبکہ ایک فاجر بدکار شخص اپنے گناہوں کو اپنی ناک پر بیٹھ جانے والی مکھی کی طرح سمجھتا ہے جسے وہ ہاتھ ہلا کر اڑا دے۔ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جس کی کھٹک تمہارے سینے میں پیدا ہو جائے اور اس سے لوگوں کا آگاہ ہو جانا تمہیں ناپسند ہو۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز افشا کر دیا، جب کہ وہ بنو قریظہ کے یہود کے بارے میں مشورہ دے رہے تھے، تو انہیں اپنے اس گناہ کی سنگینی کا احساس ہو گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے قسم اٹھائی کہ کوئی چیز نہیں چکھوں گا حتیٰ کہ موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے۔ پھر وہ مدینہ کی مسجد میں چلے گئے اور اپنے آپ کو اس کے ایک ستون سے باندھ دیا اور 9 دنوں تک اسی طرح بندھے رہے حتیٰ کہ بھوک اور تکان کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہوگی اور وہ گر پڑتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ان کی توبہ نازل فرمائی۔ اس پر لوگوں نے انہیں خوشخبری سنانے کے لیے ان کے پاس آئے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ انہوں نے انہیں ستون سے کھول دینا چاہا، لیکن انہوں نے قسم کھا کر کہا، ستون سے مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے۔ چنانچہ آپ نے جا کر انہیں کھولا۔ تمام سلف صالحین کی یہی کیفیت رہی تھی کہ ان میں سے کوئی فرد جب نیکی کرتا تو مسرور ہو جاتا، اس کی طبیعت چمک اٹھتی اور اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا۔ اللہ نے اسے نیکی کرنے کی توفیق دی اور پھر وہ اپنی اس چستی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرتا چلا گیا۔ اس کے برعکس اگر ان میں سے کوئی شخص برائی کر بیٹھتا تو غم زدہ ہو جاتا اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود اس پر تانگ ہو جاتی، بلکہ اس کی جان اس پر تانگ پڑ جاتی۔ اس کے نتیجے میں وہ کھانا پینا اور دیگر تمام کام ترک کر دیتا اور اپنا گناہ مٹانے کے لیے جد و جہد میں مصروف ہو جاتا اور اپنے رب کو راضی کر لینے کے احساس تک اس کی یہی حالت رہتی اور پھر اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آتا۔ دعوتی اور تربیتی پہلو۔ ایمان میں سچی اور کامل بندہ مومن کے اندر نیکیاں کرنے پر ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ سرور اسے اپنی جد و جہد تیز کرنے کے لیے مہمیز کا کام دیتا ہے، جبکہ معاصی اور سیئات کے ارتکاب پر اس کے اندر غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے رب سے توبہ کرنے اور اس کے سامنے پشیمان ہونے اور اس کی طرف رجوع کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ البتہ اگر اس کا یہ سرور اور اس کی یہ خوشی اسے خود پسندی اور تکبر اور عملی کوتاہی کے درجے تک پہنچا دے تو وہ بڑے گھاٹے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ وہ خوشی جو اس کو ہوتی ہے، اگر وہ خوشی اسے خود پسندی اور تکبر میں مبتلا کر دے اور عمل سے روک دے تو وہ بڑے گھاٹے میں پڑ جاتا ہے، اور اگر اس کا غم اللہ کی راحت سے اس کی نا امیدی اور یاس کے درجے تک اسے پہنچا دے تو وہ گمراہ اور کافر ہو جاتا ہے۔